اکثر سبین ایک جملہ ہم سنتے ہیں کہ سرکاری ادارے پرفارم نہیں کر رہے، شکوہ کیا جاتا ہے کہ اگر ان کو کمپیئر کیا جائے پرائیویٹ اداروں کی نسبت تو وہاں پہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اس لیے کہ ٹرانسفرنس اینڈ پوسٹنگز بہت زیادہ ہوتی ہیں. کیونکہ جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور obviously ان کو وہ سپیس دی جاتی ہے پرفارم کرنے کی. اور اگر سرکاری اداروں کی اگر ہم بات کریں تو آئے دن ہم تو خود خبریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک کو نکال دیا گیا، ایک کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی گئی ہے کسی کی. ایک شہر میں اگر کسی نے کام کرنا شروع کیا ہے تو ابھی وہ کام شروع ہی کرتا ہے، کسی دوسرے شخص کو تعینات کر دیا جاتا ہے اور obviously حکومت جب بدلتی ہے تو وہ پروجیکٹس ٹھپ کر دیے جاتے ہیں یا ان کو روک دیا جاتا ہے. اور بیوروکریسی میں بھی آپ دیکھیں نا کہ جس طرح سے تبدیلیاں کی جاتی ہیں، اسپیشلی گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں یا ادروائز بھی ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز پہ ہم جب بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت سی جگہ پر یہ کہا بھی گیا کہ بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے آفیسرز پر کہ ظاہر ہے ٹرانسفر نہ کر دیا جائے، ادھر پوسٹنگ نہ کر دی جائے، تو ذرا یہ معاملہ ہوتا ہے. ایسے میں کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ جس طرح سے سرکاری ادارے حکومت کے پریشر میں کام کرتے تو آزادانہ طور پر فیصلے نہیں لے سکتے. اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جو آبزرویشن ہے ظاہر ہے وہ کسی پر الزام نہیں لگا رہے، وہ کہتے ہیں کہ آبزرویشن ایک جنیرک انہوں نے بات کی ہے کہ کسی بھی ادارے کی بہتری تب ہو سکتی ہے جب اس ادارے کا جو کنٹرول اس شخص کے پاس ہو جو کہ ایک ویسا فیصلہ انڈیپینڈنٹ لے سکے کہ جس سے کسی سے اس طرح سے ڈائریکشن نہ لینی پڑے. تو ہم نے سوچا کہ ضرور اس پر ہم بات بھی کرتے ہیں. تو آج ہمیں حمزہ شفقات صاحب نے جوائن کیا. حمزہ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. حمزہ صاحب جس ٹویٹ کا میں حوالہ بھی دے رہا ہوں کہ سرکاری اداروں کے سربراہان کو جس طرح ہر چند ماہ بعد تبدیل کیا جاتا ہے، ہم خود دیکھتے ہیں، اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نے ایک ٹویٹ کیا، ہم خود دیکھتے بھی ایسا ہوتا ہے اور اس لیے اداروں میں بہتری نہیں دیکھتے اور کوئی پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا. تو کوئی ایسا ادارہ ہے جس طرح آپ نے بھی یہ سوال کیا کہ آپ کو بتایا جائے کہ کیا کوئی ادارہ ہے جہاں اس قسم کا پریشر نہ ہو؟ تو ہم ضرور چاہتے ہیں ذرا اس کی وضاحت بھی کیجیے گا. آپ نے یہ عمومی دیکھا ہے یہ رویہ یا کہ اب زیادہ ہو گیا ہے؟ جی بہت شکریہ. بیسیکلی میں بات تو سول سروس اور سول سروس کے اداروں کی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آئین کے مطابق ملک میں بہت سارے ادارے ہیں. کچھ ایسے ادارے ہیں جن کو آئینی پروٹیکشن حاصل ہے، جیسے کہ ہماری جوڈیشری ہے، جیسے ہماری آرمی ہے، جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یا آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے. ان سب کو تو آئینی طور پہ پروٹیکشنز حاصل ہیں، ان کو آربیٹریریلی چینج یا ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. لیکن مینلی جو سول سروس کے ادارے ہیں جیسے کہ ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں یا ہماری ڈویژنز ہوتی ہیں یا ہمارے ضلع ہوتے ہیں یا ہمارے تھانے ہوتے ہیں، تحصیلیں ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی بھی آفیسر جو ہے اس کا ٹینیور پروٹیکٹڈ نہیں ہوتا. اس کو کسی بھی ٹائم کسی بھی لمحے کبھی بھی ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. خیر اس میں اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آفیسر غلط کام کر رہا ہے تو حکومت فوری طور پہ ایکشن کر کے اس کے خلاف کام کر دیتی ہے. لیکن اس کے پھر نقصانات بھی ہوتے ہیں. اگر ہم ایوریج ٹینیور دیکھیں آفیسرز کا تو پورے پاکستان میں تھانوں کے اندر 4-5 مہینے کے اندر ایس ایچ او نہیں رہتا. حالانکہ ایس ایچ او اگر 3 مہینے 4 مہینے میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا تو وہ اس کو تو اپنے علاقے کا پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ تو ابھی ریکارڈ ہی مینٹین نہیں کر سکے گا اور اس سے پہلے اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے. اسی طرح جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو 6 مہینے میں تو بات سمجھ آتی ہے اور اگر 8 مہینے بعد ان کا ٹرانسفر ہو جائے یا ڈویژنل کمشنرز کا اس طرح ٹرانسفر ہو جائے یا سیکرٹریز کا ٹرانسفر ہو جائے تو یہ اوور آل جو اس ادارے کی ٹرانسفر کی وجہ سے جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں وہ پروجیکٹس کو بہت نقصان ہو جاتا ہے. پروجیکٹس کو بھی نقصان ہوتا ہے. پھر نیا آفسر آتا ہے، وہ پھر 3-4 مہینے لیتا ہے، نظام کو سمجھتا ہے. جب تک اس کو نظام سمجھ جاتا ہے، چیزوں کو اس کو آن ہولڈ چیزیں سمجھ آتی ہیں، اس کو پھر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو نارملی جو ہمارا ایسٹا کوڈ ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے کہ کسی بھی آفسر کو اگر لگانا ہے تو آپ اس کو 2 سے 3 سال کی کنفرم ٹینیور دیں اور اس کے بعد اگر وہ صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کی باقاعدہ انکوائری ہو اور اس انکوائری کے اندر اگر ثابت ہوتا ہے کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کا ٹرانسفر کر دیا جائے. لیکن پورے ملک میں 1973 کے بعد سے جو تمام ہماری گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو آربیٹریری ان کی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ختم کر دی گئی ہے اور ان کو حوالے کر دیا گیا ہے کہ ان کو ومز اینڈ وشز پہ ٹرانسفر. اچھا حمزہ، سی ایس ایس افسران کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان پر کام کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. گزشتہ چند برسوں کی اگر ہم بات کریں تو ہم اکثر یہ خبریں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کچھ افسران ہیں ان کی اچانک موت کی خبریں آتی ہیں سامنے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید انہوں نے خودکشی کر لی ہے، سوسائڈ کمٹ کر لیا ہے، لیکن آبویسلی اس کی تصدیق ہونا اور وہ چیزیں اس طرح سے سامنے نہیں آ پا رہی ہوتی ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ ذرا بتائیں کہ کس قسم کا کام کا پریشر ہوتا ہے. دیکھیں سول سروس کے اوپر میں نے بھی ریسنٹلی ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ سول سروس کے اوپر چیک کرنے کے لیے جو سول سروس کے باہر کے ادارے ہیں وہ تقریباً 14 ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے ایک ڈی سی ہے یا ایک کوئی بھی آفیسر ہے، ایک سیکشن آفیسر ہے، اگر اس نے کوئی بجٹ سپینڈ کرنا ہے تو اس کا پہلے پری آڈٹ ہوگا. اگر اس میں غلطی ہوگی ہے تو پھر اس کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کیس جائے گا. اسی غلط ایکسپینڈیچر کے اوپر نیب بھی ایکشن لے گی، اینٹی کرپشن بھی ایکشن لے گی،
FIA بھی ایکشن لے گی. ساتھ ہی ساتھ اگر اس کام میں غلطی ہے تو پارلیمنٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی وہ بھی ایکشن لے سکتی ہے, وہ اریسٹ بھی کر سکتی ہے. اس طرح سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوگی اسی محکمے کی, وہ بھی ایکشن لے سکتی ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز بھی رپورٹس دیتی ہیں جس کی مرضی کے ان کی رپورٹ کے بغیر پروموشن بھی نہیں ہو سکتی. پھر ان کا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ان کی سالانہ اینول سٹیٹمنٹس بھی لیتے ہیں, ویلتھ سٹیٹمنٹس بھی لیتے ہیں, ٹیکس ریکارڈز بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی ان کو چیک کرتے ہیں. اور جو پیرنٹ منسٹری ہے وہ اپنے طور پہ منسٹر یا سیکرٹری جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے وہ بھی ان کو چیک کرتے ہیں. تو نارملی ایک سول سروس کے اوپر 14 ڈفرنٹ محکموں کا ڈائریکٹ کنٹرول ہے. ڈائریکٹ کنٹرول, یہ انڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہے جیسے میڈیا کے پاس چلے انڈائریکٹ کنٹرول ہے, لیکن باقی ان تمام محکموں کا ڈائریکٹ کنٹرول ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا سٹریس ہے کہ ایک آفیسر ایک جاب کرتے ہوئے وہ کتنے ڈپارٹمنٹس کو آنسر دے گا, پھر تو وہ سارا دن آنسر ہی دیتا رہے گا. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے کئی سینئر آفیسر جو ہیں وہ ہفتے میں 3 دن تو عدالتوں میں ہوں گے, باقی 2 دن ombudsman کے پاس ہوں گے, باقی 3 دن نیب کے پاس چلے جائیں گے. اسی دن شام کو ان کے سینئر آفیسر کے پاس میٹنگ ہوگی, تو وہ اپنا کام کیسے کریں گے؟ یہ تو ایک خیر روٹین کا کام ہے. اس کے علاوہ پریشرز کا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہری بات ہے سول سروس جو ہے اس نے پورے ضلع کے بھی فیصلے کرنے ہیں, اور اس نے پورے ڈپارٹمنٹ کے بھی فیصلے کرنے ہیں. تو ان فیصلوں کے اوپر بھی جب آپ کے اوپر 14 ڈفرنٹ محکمے بیٹھے ہوں گے تو آپ کس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے, یہ ایک بڑی کنفیوژن کریٹ کرتا ہے نارملی سول سرونٹس کے اندر. سول سروس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جیسے اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے اور وہ آگے سے کہنا شروع کر دے کہ نہیں یار ٹانگ ٹوٹی ہے, میں پلاسٹر نہیں کراؤں گا, دوائی نہیں کھاؤں گا, تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا. بے شک چاہے اس کا جتنا مرضی بھی ایمان ہو جائے, وہ بے شک صبح یوگا بھی کرتا ہو, وہ سٹریس کی کلاسز بھی لیتا ہو, وہ باقی دوستوں سے مشورے بھی کر رہا ہو, فیملی سے بھی پوچھ رہا ہو کہ یار میں بڑا میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. اس طرح جب دماغ کے اندر بھی آپ کا کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے, آپ کے کچھ انزائمز ہیں, کچھ ہارمونز ہیں, یا کچھ آپ کے جو بھی آپ کے ذہن کے دماغ کے اندر مختلف قسم کے یہ انزائمز ہوتے ہیں, اگر ان کی کیمیکل امبیلنس ہو جائے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اور بیماری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے, اس کو بار بار انگزائٹی میں یا بار بار پینک میں آ رہا ہے, بار بار وہ سٹریس لے رہا ہے, واک نہیں کر رہا, تو اس کے لیے اس کو میڈیکل ہیلپ لینی چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری سول سروس میں کلچر یہ بن گیا ہے کہ وہ میڈیکل ہیلپ نہیں لیتے. یہ ہم تو بالکل تو عمومی رویہ بن گیا ہے کہ ہم جاتے نہیں. ہم نے کل بھی اس پر بات کی کہ ایون سوسائٹل تھاٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ آس پاس لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بھی دیکھیں کہ کسی کا رویہ بدل تو نہیں گیا, اس کو واقعی پھر ایک پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا حمزہ صاحب, ایک اور میں ضرور بات کرنا چاہوں گا آپ سے. جب ہم پاکستان کے اکنامک کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں, ہم پاکستان کی یوتھ کے پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں کہ کیسے اس پوٹینشیل کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. آپ ایک ادارے میں بھی موجود تھے, تعلیمی ادارے میں, اور آپ نے وہاں پر جس طرح آپ ٹاک کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ٹریڈیشنل مضامین کے بجائے ماڈرن سبجیکٹس کی طرف آنا چاہیے اور آن لائن کام کے سکلز سیکھنے چاہیے, اس سے ہماری اکانومی بہتر ہوگی. میں ضرور چاہوں گا پلیز اس کو بھی ایلیبوریٹ کیجیے گا, یہ کتنی وقت کی اہم ضرورت ہے؟ دیکھیں ہماری جو یوتھ پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ 70% سے زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں, جیسے میں اکثر گریجویٹ سے ملتا رہتا ہوں, تو کسی نے جی آئی کام کیا ہوا ہے, کسی نے بی کام کیا ہوا ہے, اور ان سے پوچھیں جی آپ بتائیں آپ کے پاس اسکل کیا ہے, تو کوئی اسکل نہیں ہوتا. کسی نے ایم اے کیا ہوا ہے کسی ریجنل لینگویج میں, پنجابی میں یا پشتو میں, یا کسی لینگویج میں وہ ایم اے کر کے بیٹھا ہوا ہے, یا وہ ایم ایڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ساری وہ ڈگریاں ہیں جو آپ ڈگریاں تو اکٹھے کر رہے ہیں, لیکن ان کا آپ کی پروفیشنل لائف سے کوئی تعلق نہیں, آپ اس سے کما نہیں سکتے. آج کل کا وہ دور آ گیا ہے, اور ابھی دنیا جتنی تیزی سے روبوٹکس کی طرف, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے, تو پھر تو یہ جابز کمپلیٹلی ریڈنڈنٹ ہوتی جائیں گی. تو میرا مشورہ بار بار اسٹوڈنٹس کو یہی ہوتا ہے کہ وہ اسکل حاصل کریں, کوئی بھی اسکل حاصل کریں. میں آپ کو سمپل اسکل بتا رہا ہوں کہ اگر آپ صرف ٹورزم کے اوپر اپنے کوئی کورسز اپنے کر لیں, اور آپ ٹورزم کی ایک کمپنی کھول لیں, تو آپ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اینی ڈاکٹر اور یا سول سرونٹ. اگر آپ ایک نرس کا کورس کر لیں, نرسنگ کا کورس کر لیں, 6 مہینے کے وہ کورسز ہیں, وہ کر کے آپ کو یورپ میں 3-4 لاکھ روپے کی تنخواہ جو ہے وہ آرام سے مل سکتی ہے. اور اگر آپ باہر سیٹل ہو جائیں تو پھر تو آپ 20 لاکھ روپے بھی کما سکتے ہیں. اس طرح کلنری کوکنگ کے بہت سے کورسز ہوتے ہیں. مطلب ایک لا تعداد قسم کی آپشن ہے جس میں آپ اسکل سیکھتے ہیں, اس اسکل میں اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں, اور وہ اسکل کوئی بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو, آپ کا پیشن ہو, آپ اس کو فالو کریں. آپ اگر آن لائن, ایک خاتون ہے وہ فار ایگزامپل بلوچستان کے دور افتادہ گاؤں سے ہے, اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے, وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس پڑھ لے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے 6 مہینے کورس سے آپ مہینے کے اندر 1 لاکھ روپے کما سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے.
یعنی کہ آپ کا پردہ چادر چار دیواری بھی رہے گی, آپ اپنے کلچر میں بھی رہیں گے, آپ کو باہر بھی نہیں جانا پڑے گا. تو ایسی بہت ساری سکلز ہیں, ظاہر ہے وہ اس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اگر جو لوگ بھی کمانا چاہتے ہیں. تو یہ نئے نئے میتھڈز اپنانا ان کو اس وقت کا تقاضا ہے کہ آپ پروگرام میں بات بھی کریں گے, پروگرام بھی آج ہم آگے چل کر اس پہ کریں گے کہ آپ سوشل میڈیا کے تھرو ڈیجیٹلی آپ کس طرح سے کما سکتے ہیں. اچھا حمزہ, اب اگر بات کریں انلیگل امیگرینٹس کی, تو کوئٹہ کے حوالے سے بتائیے گا کہ غیر قانونی تارکین وطن جو ان کے خلاف کارروائیاں کس طرح سے ابھی جاری ہیں, کتنوں نے خود سے ملک چھوڑ دیا ہے, کتنوں کو نکالا گیا, اور اب مزید کتنے باقی ہیں؟ جی تقریباً کوئٹہ ڈویژن کے اندر جو چمن ہے وہاں پہ سب سے زیادہ میس انخلا ہو رہا ہے, اور چمن کو میں خود ہی مانیٹر کر رہا ہوں. چمن سے ہم تقریباً 1,30,000 بندہ جو ہے وہ ایوکٹ کر چکے ہوئے ہیں. اس میں 95% جو ہیں 90 to 95% جو ہیں وہ والنٹری ریٹرن ہے, اور باقی ہمیں انفارچونیٹلی کئیوں کو اپریہینڈ بھی کرنا پڑا ہے, اور کئی ناکوں پہ یا کہیں اس طرح پکڑے گئے. کیونکہ یہ فرسٹ فیز تھا, اس فرسٹ فیز میں تو ہم نے والنٹری کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے, ان کو ہیلپ بھی کیا ہے, اسسٹ بھی کیا ہے, گاڑیاں بھی دی ہیں, کھانے بھی دیے ہیں, رجسٹریشن بھی کرائی ہیں, اور ان کو سمجھایا بھی ہے کہ ہم ملک سے آپ کو نکال نہیں رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں جائیں, پاسپورٹ لے کے آپ آ سکتے ہیں, موسٹ ویلکم. پاسپورٹ لے کے کوئی بھی پاکستان میں آ سکتا ہے, ویزا لے کے آپ آ سکتے ہیں, کوئی قدغن نہیں. اگر آپ کا کوئی کاروبار بھی ہے یا آپ کے کوئی پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ کبھی بھی پاسپورٹ لے کے واپس آ سکتے ہیں, اور آپ اپنے میٹرز کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ اس میں ہماری کامیابی چل رہی ہے. اب ہم سیکنڈ فیز میں آہستہ آہستہ انٹر ہو رہے ہیں. ایونچولی اس فیز کو پھر ٹائٹن اپ کرتے جائیں گے. جیسے پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے, اسی طرح ایران میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. وہاں پر بھی 7 لاکھ کے قریب لوگوں کا جو انخلا کیا جا رہا ہے, اور میرے خیال میں اس میں اپنی بھی بہتری ہے کہ وہ اپنے ملک میں جائیں, ان کے ملک میں اپنے سسٹم میں انرچ ہوں. باقی بزنس کے لیے وہ موسٹ ویلکم, جب مرضی آئیں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب مرضی ہمارے ملک میں, اس میں کوئی ممانعت نہیں. اور مہنگائی کو قابو کرنا, اور انتظامیہ جس طرح سے ایکٹیو ہونی چاہیے اس کو ایکٹیو کرنا, چونکہ بہت سے لوگ آپ کو ٹیگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر چیز مہنگی ہے. کوئٹہ سے متعلق خبر یہ بھی ہے کہ تنور مالکان جو ہیں وہ زیادہ پیسے جو ہیں وہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. تو اس سب کو کیسے مینیج کیا جا رہا ہے کوئٹہ میں؟ بیسیکلی جو تندور مالکان ہیں ان کو 2 شکایتیں تھیں. ایک شکایت تو یہ تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں روٹی مہنگی بیچنے دیں. ہم نے اس کے اوپر ایک پوری ٹیم بٹھائی, پوری ریسرچ کی, محکمہ انڈسٹریز کو انوالو کیا, اسٹیٹس کو انوالو کیا, اور ہم نے پورا یہ گیدر کیا کہ 200 اگر گرام ہے تو اس روٹی کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے گیس وغیرہ کا ملا کے. اس کے لحاظ سے ہم نے ان کی پرائس فکس کی کہ اگر آپ نے سنگل روٹی دینی ہے تو آپ 25 روپے دیں, اور اگر آپ ڈبل روٹی دینا چاہتے ہیں تو 50 روپے دیں. لیکن انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں تو ہم اس میں نہیں بیچیں گے, ہم اس میں گزارا نہیں ہو رہا. خیر اب ان سے کافی مذاکرات کر کے الحمدللہ یہ معاملہ ہم نے طے کر لیا ہوا ہے, اور عوام کو ریلیف بھی مل رہا ہے, اور اس میں ہم جو ناجائز منافع خوری ہے اس کو اجازت نہیں دے رہے. ساتھ ہی ساتھ تندور مالکان کا کوئٹہ کے اندر یہ بھی شکایت تھی کہ جی ان کے زیادہ تر ورکر جو تھے وہ افغانستان سے تھے, کیونکہ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے تو ان کو لیبر کی بہت شارٹیج ہے, تو لیبر بھی ان کو مہنگی پڑ رہی ہے. اب اس کے اوپر کیونکہ اسٹیٹ پالیسی ہے تو اس میں تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ یہاں پر بھی لیبر کو ٹرین کریں, اپنا کام چلائیں. 90% ابھی لوگ کام چل بھی رہے ہیں الحمدللہ. چینی کا ریٹ بھی ہمارے کنٹرول میں آ گیا, ویٹ کا ریٹ بھی کنٹرول میں ہے. اوور آل جو ہماری پرائسز کی ناجائز جو اس میں انکریز تھا وہ ہم نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے. باقی دیکھیں پرائس جو ہے وہ ڈٹرمن صرف ایک اے سی یا ڈی سی کے ایکشن سے نہیں ڈٹرمن ہوتی. پرائس کنٹرول جو ہے وہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے قانون سے ہوتی ہے. پوری دنیا میں اکنامکس میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ پرائس کی ڈٹرمنیشن سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے ہوگی. سپلائی کم ہوگی تو پرائس اوپر جائے گی, سپلائی زیادہ ہوگی تو پرائس نیچے جائے گی. اگر سپلائی کم ہے تو پھر اس کا کوئی توڑ نہیں ہے ڈی سی کے پاس کہ وہ جادو کی چھڑی لے کے آئے اور اچانک قیمتیں جو ہے وہ لوگوں کو مجبور کر دے کہ وہ اب قیمت خریدی ہوئی قیمت سے یعنی کہ کاسٹ پرائس سے کم پہ وہ سیل کرے. وہ تو پاسبل نہیں. ہاں البتہ کاسٹ پرائس کے اوپر جو وہ بہت ایگزوربیٹنٹ پروفٹ لے رہا ہے اس کو ہم کافی حد تک چیک کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اس میں ہم کوئٹہ ڈویژن کی حد تک بہت اچھا حمزہ, ویسے ایک چیز ہے اس کو ضرور ہم اپریشیٹ بھی کرنا چاہیں گے, کس طرح سے آپ نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا. جب آپ ڈی سی اسلام آباد بھی تھے اس ٹائم پر بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ آپ کو ٹیگ کرتے تھے مختلف مسائل سے متعلق اور آپ ان کو ایڈریس کرتے تھے. اب کوئٹہ کی بات کریں, آپ کمشنر کی وہاں پہ اس حیثیت سے آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اب بھی لوگ وہاں پر آپ کو ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مسائل کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, جو کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ گیپ نہیں ہے, لوگ آپ سے کمیونیکیٹ کر پا رہے ہوتے ہیں. اچھا کتنی درخواستیں آپ کو ریسیو ہوتی ہیں, ایسے کتنے ٹیگس ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان پہ عمل درآمد کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں کوئی بھی ضلعی افسران ہیں یا ڈویژن کے افسران ہیں, ان کا کام ہی ہے کہ لوگوں کو مسائل حل کر کے دیں. سرکار ہمیں تنخواہ اس چیز کی دیتی ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے دفاتر میں آتے ہیں اور اپنی کمپلینٹ جمع کراتے ہیں, اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے. لیکن یہ بڑا پرانا اور آرکائک قسم کا طریقہ کار ہے کہ وہ ہمارے دفاتر میں آتے ہیں, اس پہ لکھا جاتا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر
یا فلاں موسمی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اور فدوی یہ کہہ رہا ہے. یہ ایک آرکائک طریقہ کار ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے دفاتر میں جو لوگ آتے ہیں وہ بےچارے جینوئن لوگ نہیں پہنچ سکتے اور ان کو پھر ٹاؤٹس کے ہتھے چڑھنا پڑ جاتا ہے اور وہ کبھی پیسے دیتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں اور بہت خراب ہوتے ہیں. تو بیسٹ طریقہ پوری دنیا میں یہی ہے کہ ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن کم کیا جائے اور لوگوں کو اور پلیٹ فارم مہیا کیا جائیں جن کے ذریعے وہ اپنی شکایت آپ تک پہنچائیں اور آپ ان کا ریکارڈ بھی رکھیں اور ان پہ ایکشن بھی کریں. تو اس کے اوپر ہم کھلی کچہریاں بھی کرتے ہیں. ہم آن لائن آ کے ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر جو شکایات آتی ہیں اس کے اوپر بھی ایکشن لیتے ہیں پوری حد تک, کیونکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے پرانے طریقہ کار میں ہمارے دفتر میں آ کے درخواست دیتے تھے تو اب ہمیں آن لائن درخواست دے رہے ہیں اور ہم اس پہ ایکشن کرتے ہیں, اس کا ریکارڈ بھی رہتا ہے, اس پہ فیڈ بیک بھی ہمیں ملتا ہے. میرے خیال سے یہ بڑا بہترین طریقہ ہے. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ دن میں کم از کم 45 منٹس 1 آور بیٹھ کے جو بہت ضروری اس طرح کی پبلک سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو وہ میرے تک پہنچتے ہیں اور میں ان کے اوپر اپنے گیون ریسورسز میں جتنا ایکشن ہو سکتا ہے وہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ اور حمزہ صاحب جس طرح بہت سے ایشوز کی آج ہم بات کر رہے ہیں, ایسے میں اگر ہم یوں تو پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے لیکن اگر ہم کوئٹہ کی بات کریں تو منشیات یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے وہاں پر اور ریہیبلیٹیشن ہونا ان لوگوں کی بڑا اہم ہے. انتظامیہ اس معاملے پر کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں ہم سب سے پہلے تو آپ کو میں نے بتایا کہ منشیات کا بھی جو سارا کاروبار ہے یہ سپلائی اور ڈیمانڈ پہ چل رہا ہے. جب تک اس کی سپلائی کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ اس کی یہ چلتی رہے گی اور معاشرے میں ملتی رہے گی. اس طرح اس کی ڈیمانڈ کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو ایک ہے سپلائی, ایک ہے ڈیمانڈ. سپلائی کے اوپر ہم نے یہ ایکشن کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن ہم نے قلعہ عبداللہ میں کیا ہے. اس میں ہم نے 75 کے قریب جو گو ڈاؤنز ہیں ان کو ڈیمولش کیا ہے, ڈسٹروائے کیا ہے, بندوں کو گرفتار کیا ہے. جو پاپی اور جو کینیبس اگائی جا رہی تھی اس کو ہم نے ختم کیا ہے. اس طرح پشین کے اندر ہمارا ایک بہت بڑا میسو پشین کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا. اس میں 20 کے قریب ہم نے گودام جو ہیں ان کو ہم نے جلایا ہے, سامان کو جلایا, بندوں کو ریسٹ کیا ہے, گرفتار کیا ہے, کیس ANF کے حوالے کیے ہیں. یہ ڈیلی بیسس پہ یہ کام چل رہا ہے. دوسرا جو کراس دا بارڈر منشیات کی اسمگلنگ ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے اس پہ تو بڑا اسٹرانگ چیک ہو گیا ہے. پہلے تو آپ تذکرہ یا شناختی کارڈ کے اوپر بھی پاکستان میں انٹر ہو سکتے تھے, اب وہ ساری ریجیم کو بند کر دیا گیا ہے. تو ایک تو ہم نے سپلائی سائڈ کو کنٹرول کیا ہے. اس طرح ڈیمانڈ سائڈ پہ ہم سکولز کے اندر جا کے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی کریٹ کر رہے ہیں. لیکن اب آپ کا جو سوال ہے کہ جی یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے علاوہ جو لوگ آلریڈی لت میں پڑ چکے ہیں ان کے لیے کیا کریں, بالکل. تو کوئٹہ کے اندر الحمدللہ ہم نے بیگرز ہوم جو ہے وہ فنکشنل کر دیا ہے اور اس کے بالکل ساتھ ہی بیگرز ہوم کے ساتھ ہی ہم نے پہلا جو ڈرگ ایڈکشن سینٹر ہے اس کو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. انشاءاللہ ان دی نیکسٹ 15-20 ڈیز چیف منسٹر صاحب اس کی انوگریشن کریں گے. میرے خیال ہے اس کی وجہ سے بہت بڑی جو مسئلہ تھا کہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کو کوئی ان کے لیے کوئی گورنمنٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے وہ زبردست. حمزہ اوبویسلی یہ ایک بہت ہی بہتر اقدامات ہیں جو کہ کرنے بہت ضروری بھی ہیں. اوبویسلی آپ کو ڈیمانڈ کو بھی کم کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس چیز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی یوتھ کو منشیات کی لت سے نکال سکتے ہیں. حمزہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے.